مولانا صاحب یہ عید آپ کے لیے ان پرٹیکولر سیاسی طور پہ بھی مجھے تو لگتا ہے خاصی مختلف ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایٹ آڈز ہے اس وقت ریلیشن شپ آپ کا، تو سیاسی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی ڈسکنیکٹ ہے اس وقت یا ڈس ایسوسیشن ہے کم از کم آن دا پارٹ آف پی ٹی آئی پیپل؟ میرا خیال ہے کہ آلات نے اور ٹریجڈیز نے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ نے ہمیں مضبوط بھی کیا ہے، اور اب ایک ایسے مقام پہ میں پہنچا ہوں جہاں پہ میں نقصانات کا تخمینہ نہیں لگاتا ہوں، جو ہو جاتا ہے اس کو قسمت کا دیا ہوا سمجھ کے آگے ہی بڑھتا ہوں۔ مجھے قطعاً کوئی بھی چیز جو ہے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو میرے لیے کوئی حیرت کا سبب نہیں بنتا ہے۔ میں ہمیشہ سے جو ہے عقلی طور پہ حادثات سے نپٹنے کے لیے تیار رہتا ہوں، اور یہ جو پی ٹی آئی کا ہوا میں اس کو جو ہے سمجھتا ہوں کہ شاید میری قسمت میں ہی تھا، میں اپنی غلطی اس میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اور جو ہو گیا سو ہو گیا۔ زندگی جو ہے بغیر پی ٹی آئی کی بھی بڑی اچھی گزر سکتی ہیں۔ ہم خان کا ساتھ دینا چاہتے تھے اور خان کی تکالیفوں کا ادراک اور احساس تھا اور ہیں، اسی لیے میری کوشش تھی۔ باقی جو ہے کسی پارٹی کی طرف سے کسی کو نہ رزق دیا جاتا ہے، نہ اس کو عزت کے تاج پہنائے جاتے ہیں۔ یہ عزت، یہ شہرت، یہ انسان خود ہی کماتا ہے اور خود ہی جو ہے اپنے اعمال سے اس کو مینٹین اور پریزرو رکھ سکتا ہے۔ دیکھیں کم و بیش آپ کو 3 بار پارٹی سے نکالا گیا، لیکن آپ کھڑے رہے پارٹی کے ساتھ پھر بھی، اور آپ کی خواہش اور کوشش بھی تھی کہ میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں، خان صاحب کے ساتھ ایسوسیشن رہے گی۔ اب کی بار لگتا ہے کہ معاملات ذرا زیادہ انٹینس ہو گئے ہیں، آپ نے بھی سوچ لیا ہے کہ نہیں بس یو ہیو ٹو پارٹ ویز وتھ پی ٹی آئی ناؤ؟ میرا خیال ہے تیسری دفعہ نکالنے کے بعد اب میں خود سوچ رہا ہوں کہ بس ہونا چاہیے۔ میں اب میری امنگ کوئی خواہش اب نہیں رہی ہے۔ انہوں نے بہت ہی بڑی ناانصافی کی۔ 1-2 دفعہ اگر آدمی سے غلطی ہو جائے لیکن تیسری دفعہ تو غلطی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید ان کا کسی کا یہ خیال ہوگا کہ مجھے کوئی رزق مل رہا ہے، یا میں ان کو کے توفیل کہیں بادلوں پہ پروازیں کر رہا ہوں۔ میں تو تکالیفیں میں نے بھگتی ہیں، قربانیاں دی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور اس پہ مجھے فخر ہے، وہ میں نے اپنی مرضی سے اور سوچ سمجھ کے دی ہے۔ باقی نکالا تو صحیح، لیکن بعد میں انہوں نے گالم گلوچ کا سلسلہ بھی شروع کیا جو میرے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بنا، اور اس گالم گلوچ کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ شاید میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر انہی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو بہتر ہے میں اسی طرح نکالا ہوا ٹھیک ہوں، کیونکہ یہ ہمارے کلچر، ہماری آداب، ہمارے اطوار میں بڑا فرق ہے۔ باقی مجھے یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اور کریک ڈاؤن ہوا تو یہ سب لوگ جو آج لیڈر بنے ہوئے ہیں اور میڈیا پہ جو نا بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، ان کی گرد بھی نظر نہیں آئے گی، یہ اسی طرح غائب ہوں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اور ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن ابھی اس کے بہت امتحان باقی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی نے دوبارہ مجھے بلایا تو اس دفعہ جو ہے میں پی ٹی آئی میں جانے کے بجائے یہ خواہش رکھوں گا کہ مجھے یہ تو بتایا جائے کہ یہ رویے میرے ساتھ کیوں اپنائے گئے ہیں۔ یہاں پی ٹی آئی میں بدقسمتی سے ایک ایسا ماحول ہے کہ لوگ جو ہیں بس چینا جھپٹی میں لگے ہوئے ہیں، فیصلے، اسٹریٹجیز، پالیسیاں یہ مرتب ہی نہیں ہو رہی ہے، بس کسی کو جو ہے نوازا جا رہا ہے اور کسی کو گرایا جا رہا ہے۔ اپنے اہداف سے ہم ہٹ چکے ہیں، اپنے مقاصد، خان کی رہائی، وہ مینڈیٹ کی ریکوری، وہ ہم اب یہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں بلکہ بلا رہے ہیں۔ اور یہ جو عید کے بعد کہہ رہے ہیں احتجاج ہونے جا رہے ہیں، میری بات لکھ لو، کوئی احتجاج نہیں ہوگا کیونکہ مجھے ان کی صلاحیتوں کا علم ہے۔ نہیں، بلکہ آپ نے تو یہ پریڈکٹ کیا کہ عید کے بعد فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پی ٹی آئی میں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عید کے بعد فارورڈ بلاک ہوگا پی ٹی آئی میں اور لوگ علیحدہ سے ایک دھڑا بنا لیں گے؟ دیکھیں، حکام کی تو کوشش ہے نا 2.5-3 سال سے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے پے در پے کسی طرح بھی ہو کمزور کیا جا سکے، اور انہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہے۔ وہ فارورڈ بلاک جو ہے ایک شاید جو حکومت ہے وہ اگر پیپل پارٹی کی یہ جو تھریٹ ہے کہ یہ ہم بجٹ میں سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی شاید پلان بی کے لیے یہ فارورڈ بلاک بنوا ہی دے، اور فارورڈ بلاک 11 لوگ تو یہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم میں دغا دے گئے۔
تو کوئی ایسا ناممکن بھی نہیں ہے. پیسے اگر دکھائیں گے یا دوبارہ جو ہے کوئی بلیک میل کریں گے تو لوگ توڑے جا سکتے ہیں. تو مروت صاحب آپ کس بلاک کا حصہ ہوں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں تو نہیں آپ، لیکن ایم این اے ہیں. میں خود اپنی ذات میں ایک بلاک ہوں. میں تو خان صاحب کے ساتھ ہوں، باقی کسی کی نہیں مانتا ہوں. آپ ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جی میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا جب تک خان مجھے بلا کے خود نہ کہہ دے کہ مروت آگے نہیں چلنا ہے. تو وہ دن پھر اختتام ہوگا. لیکن یہ پیغام آیا نا خان بلائے گا، یہ اڈیالہ سے پیغام آیا نا مروت صاحب کے، خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ شیر افضل مروت کو نکال دیا جائے، اور اس کے بعد یہ ہوا. آپ ابھی بھی اس پہ بلیو نہیں کرتے؟ آپ کو اگر علم ہو کہ خان کے فیصلے کس طرح کرائے جاتے ہیں تو پھر آپ بھی بلیو نہ کریں. یہ فیصلے جس طریقے سے کروائے جاتے ہیں، جو چغلیاں، جو جھوٹ اور جو اناد اور کینہ اس میں استعمال ہوتا ہے، یہ میں اس کا چشمدید ہوں. تو لہٰذا یہ فیصلہ جو ہیں خان سے کس انداز میں کروائے جاتے ہیں، کس طرح مینیور کیے جاتے ہیں، یہ ڈرامے میں نے بہت دیکھے. بات کر رہے تھے آپ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ کہ فیصلے خان صاحب نہیں کر رہے ہیں. تو فیصلے خان صاحب نہیں کر رہے، ایز یو سیڈ کہ ان سے کرائے جا رہے ہیں، تو کون اتنا طاقتور ہے جو خان صاحب سے فیصلے کرا رہا ہے؟ وہ لوگ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو گاڑی سرپٹ دوڑا رہے ہیں، پتہ ان کو بھی نہیں ہے کہ کس جانب لے جا رہے ہیں. البتہ اس دوران کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو جو ہیں ڈبے پہ چڑھا سکے، اور جو خان کے ساتھ راسخ العقیدہ ہے، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو گرا سکے. بس یہی کام چل رہا ہے. اور وہی لوگ ہیں جو خان کے قریب ترین ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. یہ اپنائیت میں اور جو موقع ملا ہے خان کے نزدیک ہونے کا، اور خان کی ان حالات کی وجہ سے کہ وہ نظر بند ہیں، یہ لوگ خان کے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ہی برا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا جو مسئلہ جہاں سے وہ ڈسپلن توڑنے کی بات شروع ہوئی، وہ جلسہ تھا جس کے اندر آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی. پھر آپ نے گنڈا پور صاحب کا ہاتھ بھی کھڑا کیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کہ یہ جو بات کریں گے وہ مروت کی بات ہوگی یا میری بات ہوگی. تو لگتا ہے یہ انداز بھی کسی کو پسند نہیں آیا اس وقت، تو کہا گیا کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. تو لگتا اسے یہی ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کھڑے اور آپ کو گنڈا پور صاحب کی تائید حاصل تھی. کیا اب بھی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ڈسپلن کی بات اگر کرنی ہے تو سب سے پہلا ڈسپلن تو ان پہ لاگو ہوتا ہے کہ جب 9 مئی ہوا تو یہ لوگ کدھر بھاگ گئے تھے، کدھر یہ بلوں میں چھپ گئے تھے. کہیں کوئی سال تک کسی نے ان کا نام سنا؟ کسی جلسے پہ یہ نکلے، کہیں پر جو ہے نظر آئے، کہیں پارٹی کا جھنڈا اٹھایا؟ وہ ڈسپلن نہیں تھا. یہ جناب بزدلی کی وجہ سے جناب بلوں میں چھپ گئے. اب اسمبلیوں میں جب کمبے بن کے پہنچ گئے، یا سینٹ میں پہنچ گئے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف میں مناصب پر قبضہ کر لیا، تو اب آپ کو ڈسپلن یاد آ گیا. وہ ہم اگر وہ محنت نہ کرتے اور پارٹی کا علم نہ تھامتے، پارٹی ہی نہ رہی تھی، تو ڈسپلن جو ہے وہ کیا چیز ہوتی. اور یہ ڈسپلن ہے صرف میرے لیے بنا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب 4 دفعہ میرے خلاف بیانات دے گئے میڈیا پہ، میں سنتا رہا. اب یہ زبان جو ہے اس کے منہ میں ہے تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے. کوئی وکیل تو نہیں انگیج کرنا تھا، خود ہی وکیل ہوں. اور یہ زبان جو ہے وہ جواب بھی دینا جانتی ہے، لہذا میں نے جواب دیا. اور اب تو انہوں نے جو ہے وہ جو ہمارے درمیان ایک پردہ تھا، ایک رشتہ تھا، ایک ناتا، وہ ختم کر دیا نکال کے. لہذا اب تو میں اعلان کہتا ہوں، آئیں جس کو بھی شوق ہے زبان درازی کا پورا کر لے. نہیں لیکن مروت صاحب علی امین گنڈا پور صاحب سے یا دیگر لوگوں سے جو سیاسی لوگ ہیں اور آپ ان کی تائید بھی کرتے ہیں، لگتا یہ کہ وہ بھی آپ کو سمجھتے ہیں بہتر انداز میں، ان سے رابطہ رہتا ہے یا ان کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہو کہ آپ کی بات خان صاحب تک پہنچائیں گے؟ میں نے کسی کو نہیں کہا ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میں کسی کی منت ہے ترلے کرنے والا آدمی ہوں، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی پارٹی کی ضرورت ہے. جن کو ضرورت ہوگی وہ وقت پہ پھر میرے منتیں کریں گے. جہاں تک تعلق کی بات ہے، میری پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، لیکن مراسم اس طرح ہیں اگر راستے میں جو ہیں کوئی مٹ بیڑ ہو جائے تو مراسم ہیں. نہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں، نہ کسی کو کالے کرتا ہوں، نہ میں کسی سے توقع رکھتا ہوں. اور علی امین خان جو ہیں اس کے ساتھ میں ان کا وکیل رہا ہوں، پارٹی کے اندر ہمارے بہت سارے، لیکن میں کسی کو برڈن نہیں کرتا ہوں.
چند رہنماؤں نے میرے حق میں باتیں کی جس پہ پی ٹی آئی کے ان یوٹیوبرز نے اور میڈیا اکاؤنٹس نے ان کی ٹرولنگ شروع کی اور گالم گلوچ کی، تو میں نے سب کو کہا، میں نے کہا میرے لیے کوئی بات نہ کرے، میں نہیں چاہتا ہوں آپ کو میری وجہ سے گالیاں پڑے، تو لہٰذا میں اب میرے اس طرح جو ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی یہ محسوس کریں کہ مجھے شاید اس کی کوئی مدد کی ضرورت ہے، اور نہ میں کسی کو اپنی وجہ سے جو ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے اس کی ٹرولنگ ہو یا اس پہ کوئی انگلی اٹھے۔ تو لہٰذا لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے نکالا تھا تو میں نے ایک جلسہ کیا تھا لکی مروت میں، وہ بہت بڑا جلسہ تھا پاکستان میں، 14 اگست کو سب سے بڑا جلسہ لکی مروت میں نے کیا، اور اس وقت میں نے پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایم پی اے میں نے لیڈر کو یا تنظیم کو نہیں بلایا تھا، میں نے اعلان کہا تھا کہ میری وجہ سے اگر آپ آئیں گے تو پارٹی جو ہے آپ پہ شاید انگلی اٹھائے یا کوئی آپ سے جواب طلبی کرے، تو لہٰذا آج بھی میرا وہی طریقہ ہے، مجھے نہ کسی کی مدد درکار ہے، نہ کسی کے احسان کا میں متمنی ہوں، البتہ ایک عزت اور رسپیکٹ جن لوگوں کے لیے میرے دل میں ہے وہ رہے گی۔